کریمہ سے 6 باتوں کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خوشخبری ہے۔ مدد کا جو وعدہ کیا گیا یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے، یا تو اللہ کی جانب سے ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ علماء نے دونوں بات کہی ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانیں گے تو یہ خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوگی، اور اگر ہم اسے اللہ رب العالمین کا قول، اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ جس نے خوشخبری کو پیدا کیا وہ جب خوشخبری سنائے تو وہ خوشخبری الگ خوشخبری ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ کسی شخص کی امداد کرنا، مدد کرنا ان چیزوں کے ذریعے جن چیزوں سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کو وہ چیز اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی، ان چیزوں کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یہ اصل میں اس کو خوش کرنے کا اور اس کی خوشی کا ایک سبب ہے، اور اسی طرح اس کو بشارت دینے کا یا خوشخبری سنانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشرا بنایا، یعنی خوشخبری بنایا۔ تو خوشخبری کس چیز کو بنایا گیا؟ اس عمل کو بنایا گیا، امداد پہنچانا یہ اصل میں کسی کی خوشخبری کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے کہتا رہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے اور کچھ کرے نا، تو کیا وہ خوش ہو سکتا ہے؟ انسان نہیں خوش ہو سکتا۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم عمل پر ابھارتا ہے کہ جب تک عمل لے گا خالی محض دعویٰ ہوگا تو وہ دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ کوئی انسان یہ کہے ہم محبت کرتے ہیں اور محبت میں عمل سے ظاہر نہ کرے تو کیا وہ محبت ہوگی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، تو کیا وہ اپنے اس دعوے برابر ہوگا؟ اس دعوے میں سچا ہوگا؟ نہیں سچا ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے کہ کسی شخص کی مدد کرنا ان چیزوں کے لیے جو وہ جن چیزوں سے اس کو واقعی مدد مل سکتی ہے، یہی سبب بنتا ہے اس کی خوشخبری کا اور اس کی خوشی کا۔ تو خوشی پہنچانے کے لیے آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوگا، پریکٹیکل کرنا ہوگا۔ بولنے سے آپ کسی چیز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہوں، لیکن اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنتوں کی اتباع نہیں ہے، تو کہتے ہیں اہل علم ایسا شخص جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بارے میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ تو اللہ سے محبت کا اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اب کوئی سنتوں پر عمل ہی نہ کرے اور کہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ یہ اس سے قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے کسی کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے پریکٹیکل آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ، غور سنیے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسباب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، اسباب انسان کتنے ہی بڑے کیوں نہ اختیار کر لے، جب تک اللہ رب العالمین کی تائید اس اسباب میں شامل حال نہیں ہوگی، جب تک مدد نہیں مل سکتی، جب تک اسباب کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہم نے کہاں سے نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے امداد پہنچائی فرشتوں کے ذریعے، 1000 3000 5000 تین بات ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یاد رکھنا مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ یہ بتایا گیا کہ صرف اسباب پر ہی
بھروسہ نہیں کرنا. یہ سب کچھ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے, جب تک اس میں اللہ کی تائید نہیں ہوگی مدد نہیں آئے گی, مدد نہیں آئے گی. اس کا تعلق عقیدے سے. انسان بسا اوقات انسان کا عقیدہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی سبب کو اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اسی سبب سے میرا کام ہو گیا, تو وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے. سبب کی وجہ سے, سبب کی وجہ سے اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے. دیکھا ہم نے کام کر دیا نا, ہم نے بولا کام ہو گیا نا. کیا کہتا ہے؟ دیکھا ہم نے کہا کام ہو گئے, آپ نے کہا کام کیسے ہوگا؟ آپ ذریعہ بنے, سبب بنے. اللہ رب العالمین نے اس سبب کے اندر کیا پیدا کیا؟ تائید پیدا کی تو ہوا. اس لیے آخر میں یہ جو بار اتنی ساری مدد کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ عقیدے پر جہاں چوٹ پڑتی تھی اس چوٹ کو یہاں پر جو ہے بھر دیا گیا. یہ عقیدے پر کبھی بھی اسباب کو کتنے بڑے اسباب کیوں نہ ہو جائے, لیکن ہمیشہ سارا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان پر واجب ہے, ضروری ہے کہ سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سارا اعتماد اللہ پر رکھے, ساری امیدیں اللہ سے وابستہ رکھے, ساری امیدیں اللہ سے وابستہ رکھے. اسباب اختیار کرنے کے بعد, یہ ساری چیز کب ہے؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد. انسان کبھی کبھی کیا سوچتا ہے, ہم یہاں سے نکل کے فلاں جگہ جائیں گے, سارے انتظامات ہو گئے, اب تو پہنچ جائیں گے, نہیں پہنچ سکتے, سارے انتظامات کر لیے. یہاں سے اگر ہمیں دوسرے شہر جانا ہے, ہم نے ٹکٹ بھی نکال لیا, سارا اسباب اور سامان بھی سب کچھ انتظام کر لیا, اب بس نکلنا ہے, ہم پہنچ جائیں گے. نہیں, جب تک اللہ نہیں پہنچائے نہیں پہنچ سکتے. سارا اعتماد اللہ پر, کلی اعتماد اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. یہ واجب ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں واجب ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ساری امیدیں, سارا اعتماد رب العالمین کی طرف. ان اسباب کو اگر اس نے تائید نہیں کی تو نہیں ہوگا. پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدد کا ملنا, مدد کا شامل حال ہونا. اب یہاں سے اللہ رب العالمین کی معرفت کا باب شروع ہو رہا ہے کہ کسی کی انسان کی زندگی میں اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے, جیسے انسان اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی بڑا مدد ہے, ہماری زندگی میں اللہ کا کرم ہے, اللہ کی مدد ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, جب یہ کہتا ہے تو یہ اصل میں اللہ کی مدد اللہ رب العالمین کے دو ناموں کے مقتضا میں سے ایک مقتضا ہے, تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. کیا ہے اللہ رب العالمین کا دو نام؟ کل بڑی تفصیل سے اس کی بات آئی تھی, العزیز اور الحکیم. العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد نہیں ہے مگر اس اللہ کی جانب سے جو العزیز اور الحکیم ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو جب انسان کی زندگی میں اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس دو نام کو سامنے رکھے کہ اللہ کی مدد اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی مدد کے بعد ان دونوں ناموں کا ذکر کیا ہے. اور اہل علم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ کا کوئی نام آپ کو دکھائی دے, جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہو تو کوئی آیت شروع ہوئی اور آخر میں اللہ رب العالمین کا کوئی نام آیا, تو یاد رکھیں اس آیت کریمہ کی شروعات میں جو بات بیان کی گئی ہے ان باتوں کا تعلق پورا کا پورا ان دو ناموں سے. تو جب اس میں مدد کا ذکر آیا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, تو اس نصر کا پورا تعلق اللہ کی ان دونوں ناموں سے. کون سا دو نام؟ العزیز اور الحکیم. کیونکہ اس کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب وہ غالب ہے. آدمی مدد اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود غالب ہے, خود اس کے پاس قدرت ہے. اور مدد کرنا بھی یہ بہت اہم ہے. مدد ہر کوئی کر نہیں سکتا, کبھی کبھی مدد ہوتی ہے لیکن الٹا ہو جاتا ہے معاملہ. ابھی ایک مثال سے اس کو سمجھائیں گے. الحکیم بھی ہے اللہ رب العالمین, حکمت والا ہے. اس کی حکمت اور اس کی غالبیت, اس کا غالب ہونا اور اس کا حکمت والا ہونا, یہ دونوں اصل میں مدد کی طرف اللہ رب العالمین کی مدد اسی لیے آتی ہے. ایک حکایت بیان کی جاتی ہے ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ نے اپنے پاس ایک بندر کو نگرانی پہ رکھ لیا سوتے وقت کہ میری نگرانی کریں, اور کوئی کیڑا مکوڑا اگر مجھ پر بیٹھے تو میری مدد کرنا اور اس سے بچا لینا. تو کیا ہوا, ایک مچھر آ کر بیٹھ گیا بادشاہ کے یہاں پر, گردن پہ آ کر بیٹھ گیا. اور پھر بندر نے سوچا کہ اب تو بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے, تو بیٹھ گیا, اس کو مارنا چاہیے, تلوار اٹھا کے مار دیا بولا مچھر کو. تو کون مرے گا؟ مچھر مرے گا کہ بادشاہ مریں گے؟ بادشاہ مریں گے. تو کیا یہ مدد کارگر ثابت ہوئی؟ حکمت نہیں ہے.
حکمت نہیں ہے. ایک بات مثال میں نے آپ کو سمجھائی ہے, اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال زندگی میں اس لیے ہے کہ اللہ الحکیم ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ پانچویں بات تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی. اور آپ اللہ سے جب مدد مانگے بھی تو اس سے اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں ہماری مدد اللہ کی ہونی چاہیے ضرور, اور ہمیں اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہے نہیں, تو ہم اللہ رب العالمین کی دونوں ناموں کو بھی سامنے رکھیں. اے اللہ تو العزیز ہے, میری زندگی میں مدد فرما دے. اے اللہ تو حکمتوں والا الحکیم ہے, میری زندگی میں تو مدد عطا فرما دے. کیونکہ یہ دونوں نام کب آئے ہیں؟ اللہ کی مدد کے بعد آئے ہوئے ہیں. یہ آخری بات اہل علم نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما, اس کے معانی مفاہیم پر غور و فکر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.